سامعین محترم تشریف لاتے ہیں محترم جناب علامہ انتصار حیدر جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب زین عباس جھنڈیر خطاب فرمائیں گے۔ ملتان عزاداری.com کی جانب سے یکم محرم سے 12 تک محرم کی تمام مجالس اعزاء امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز کی لائیو دکھائی جا رہی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم علامہ انتصار حیدر جعفری صاحب، بار دیگر باواز بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفایابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن مومنین و مومنات نے، برادران و خواہران نے مجلس سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وسیلے سے اپنی حاجات کے لیے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد روي عن مولانا الإمام الهادي عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم ورحمة الله وبركاته. صلوات. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. بانیان نے جس خلوص سے اس صف عزا کا اہتمام فرمایا ہے، خالق و مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس عزا خانے کے جو مرحوم بانیان دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، خالق و مالک اللہ انہیں شفاعت صدیقہ طاہرہ سے بہرہ مند فرمائے. ہمیں معرفت کے ساتھ فرش عزا پہ آنے، دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مومنین کرام، زیارت جامع کبیرہ جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کا مقام اور مرتبہ اور عزت و شرف وہ ہمارے لیے بیان کرتی ہے، وہیں پر اس زیارت میں یہ پیغام بھی موجود ہے کہ اہل بیت کے دروازے پر، معصومین کے دروازے پر، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے دروازے پر معرفت کے ساتھ جانا اور ہے اور معرفت کے بغیر جانا اور ہے. ایک زائر وہ ہے کہ جو معرفت کے ساتھ جاتا ہے، اور ایک زائر وہ ہے کہ جو معرفت کے بغیر جاتا ہے. قطعاً وہ زائر جو اتنی معرفت نہیں رکھتا جتنی معرفت والا زائر رکھتا ہے، قطعاً معرفت کے بغیر جو جا رہا ہے یہ اتنا کریم گھرانہ ہے اسے بھی عطا فرمائیں گے. یعنی اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ کریموں کا گھرانہ ہے. معرفت نہیں ہے تو کسی بچے جوان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے میں معرفت نہیں رکھتا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. نہ، ایسا نہیں ہے. یہ اتنے کریم ہیں، اپنوں کو تو چھوڑ دیں، یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی آئے ہم اسے حر بنا دیں. لہذا یا علی میری اس تمہید سے قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کے حق کا انکار کر رہا ہوں، بھلا میں کون ہوتا ہوں آپ کے اور اہل بیت کے درمیان حائل ہو جاؤں. وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ نیتوں کے حال جانتے ہیں، وہ آپ کے کیفیت کا ادراک رکھنے والے ہیں.
آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری طور پر اسی زیارت سے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک معرفت کے بغیر جا رہا ہے اور ایک معرفت کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو جو معرفت نہ رکھنے والے کو اتنا عطا کرتے ہیں وہ اسے کتنا دیں گے جو معرفت کے ساتھ جاتا ہے؟ یقیناً اس کا درجہ بھی بلند ہے، اس کا رتبہ بھی بلند ہے، اس کا مقام بھی بلند ہے، اس کی عزت و شرف بھی بلند ہے۔ پس جہاں زیارت جامعہ کبیرہ اہل بیت کی عظمتوں کو بتاتی ہے، وہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اہل بیت سے جڑنا کیسے ہے، اس دروازے پہ آنا کیسے ہے، ان سے لینا کیسے ہے، اس کو بھی بیان فرماتی ہے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں اور اس کو لے لیجئے۔ ان ذوات مقدسہ کو یہ عظمتیں کس نے دی ہیں؟ یہ عظمتیں اللہ نے دی ہیں۔ یہ جملہ لے لیجئے، یہ عظمتیں اللہ نے دی ہیں۔ بھائی ہم تو ہیں ہی اس مکتب والے جو یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں آ کر عظمتیں سمیٹو، دنیا والوں سے عظمتیں لے لو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے باکمال بنایا ہے۔ توجہ ہے؟ تو ان کو عظمتیں دی ہیں اللہ نے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بندگی اور عبادت کروں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کریں۔ کیسے کریں گے عبادت؟ کیسے کریں گے بندگی؟ کیسے کریں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ؟ تو واضح سی بات ہے کہ جس کی عبادت ہے سلیقہ عبادت بھی وہ بتائے گا۔ زیارت جامعہ کبیرہ سے باہر نہیں جا رہا، جس خالق کی عبادت ہے عبادت کا سلیقہ بھی وہ بتائے گا۔ جملہ جوڑ دوں، جن کی زیارت ہے زیارت کا طریقہ بھی وہ بتائیں گے۔ عبادت اللہ کی، عبادت کا سلیقہ بھی اللہ کی طرف سے۔ زیارت محمد و آل محمد کی، سلیقہ زیارت بھی محمد و آل محمد سے۔ مزید آسان کر دوں، مزید ذرا شیطان رجیم کی عبادت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے جواب میں کہا، اے خالق، اس سجدے سے مجھے معاف کر دے، اس کے بدلے تیری وہ عبادت کروں گا جیسی کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے جواب میں کیا کہا؟ ایک سجدہ معاف کر دے، اس کے بدلے جیسی عبادت میں کروں گا کائنات میں کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ کا جواب آیا، تو کیا سمجھتا ہے میں تیری عبادت کا محتاج ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے سجدے کا محتاج ہوں؟ اللہ کا جواب آیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے شیطان رجیم، لا حاجت لی الی سجدتک، لا حاجت لی الی عبادتک، اريد ان اعبد کما اريد لا کما تريد۔ میں عبادت تو چاہتا ہوں لیکن ویسی عبادت جو میری مرضی ہے نہ تیری مرضی۔ توجہ فرمائیے، عبادت مانگتا ہوں لیکن عبادت کیسی؟ جس عبادت کے پیمانے، جس عبادت کے ضابطے، جس عبادت کا اسلوب، جو پیرامیٹرز، جو قوانین میں اللہ دوں گا عبادت وہ ہوگی۔ عبادت مانگتا ہوں، سجدہ مانگتا ہوں، چاہتا ہوں، لیکن کیسا؟ جو میں چاہتا ہوں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بھائی زیارت پہ جانا ہے، اہل بیت کی بارگاہ پہ جانا ہے، لیکن اہل بیت کی زیارت پہ جا کے
جڑنا ویسے ہے جیسے خود اہل بیت نے کہا ہے. نہ خالق کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے جانا ہے، نہ خالق کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے، نہ ان کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے جانا ہے جنہیں خالق نے حجت بنایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں بھی اللہ کی مرضی سے، ان کی بارگاہ میں بھی جانا ضرور ہے، لیکن کیسے جانا ہے، سلیقہ کیا ہونا چاہیے اور انداز کیا ہونا چاہیے، خود ذوات مقدسہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بیان فرمائیں گی. اب چونکہ گفتگو زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے ہے، زیارت جامعہ کبیرہ کا ایک جملہ 178 یا 176 اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، اس جملے میں معصوم فرماتے ہیں فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيْكَ، خدایا تجھے واسطہ ہے اہل بیت کے اس حق کا جو تو نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے. یہ زیارت کی لفظ ہے، خدایا تجھے واسطہ ہے تیرے حق کا. کیسا حق؟ اہل بیت کا حق. کیسا؟ جو تو نے اپنے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ان اہل بیت کا مقام یہ ہے، تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں. اب جملہ سماعت فرمائیے گا، اس جملے کی طرف توجہ فرمائیں. اسألک ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم وبحقہم، خدایا اہل بیت کے حق کا واسطہ جو تیرے اوپر ہے اور تو نے خود واجب کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، دو کام کر دے. ایک، مجھے اہل بیت کی معرفت بھی دے دے، ان کے حق کی معرفت بھی دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں. خدایا اس حق کا واسطہ جو تو نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ان اہل بیت کا مجھ پہ حق یہ ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں. کیا دعا؟ ایک، مجھے ان میں سے قرار دے. اسألک ان تدخلنی، میں سوال کرتا ہوں مجھے شامل کر دے ان میں جو اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں. دو، ان میں سے جو اہل بیت کے حق کی بھی معرفت رکھتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے مومنین و سادات؟ تشریف. ایک جملہ وقت کے امام سے جوڑ دوں آپ کو، ایک لمحے میں امام وقت سے جوڑ دوں. دعا مانگتے ہیں خدایا ہمیں وقت کے امام کی زیارت نصیب فرما. دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ یہ دعا اچھی ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اچھی ہے. اس سے بڑی دعا کیا ہے کہ وقت کے امام کی زیارت مل جائے. یہ اچھی ہے لیکن کافی نہیں ہے. توجہ فرمائیے، یہ دعا بہت اچھی ہے لیکن کافی نہیں ہے. کیوں؟ اضافہ کریں اس زیارت جامع کبیرہ کا جملہ. خدایا دعا مانگتے ہیں کہ امام کی زیارت بھی دے، جب زیارت ہو تو معرفت بھی دے. توجہ فرما رہے ہیں. زیارت بہت اچھی ہے، زیارت زبردست ہے، زیارت ملنی چاہیے، لیکن جب زیارت ہو تو معرفت امام بھی ہونی چاہیے. آپ کہیں عجیب بات ہو گئی، زیارت ہو گئی تو کافی ہے. اب چلتے ہیں کربلا. کربلا میں ایک مختصر سا حسینی الہی لشکر ہے 72 والا، ایسا ہے جو امام کی زیارت بھی کرتے ہیں اور امام کی معرفت بھی رکھتے ہیں. مقابلے میں کون ہے؟ مقابلے میں کون ہے؟ لشکر ہے، زیارت کر رہا ہے، معرفت نہیں رکھتا. توجہ فرمائیے، دیکھتے ہیں معرفت نہیں رکھتے. صرف دیکھتے نہیں ہیں، خطبہ سنتے ہیں.
نماز کا وقت آ جائے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن معرفت نہیں ہے، اس لیے کمال کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ پس کمال بندگی کے لیے جہاں زیارت امام ضروری ہے وہیں معرفت امام ضروری ہے۔ اللہم بس اللہ سے دعا مانگے، اسألک ان تدخلنی، میں سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں مجھے داخل کر دے، کن میں؟ من جملۃ العارفین بہم، جو اپنے امام کی اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، صرف معرفت نہیں وبحقہم۔ جملہ سنیے گا، زیارت میں جن کا حق اللہ پر واجب ہے میرے اور آپ پر کتنا واجب ہوگا؟ زیارت کے لفظ یہی تو ہیں۔ معرفت کی دعا مانگے، اللہ زیارت بھی دے اور معرفت بھی دے۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ اجلہ اساطین علماء نجف کے حوزے میں، قم کے حوزے میں ایسے علماء بھی ملیں گے جنہوں نے ساری زندگی زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت قضا نہیں کی۔ امام زمانہ سے جملہ منقول ہے، یہ روایت کے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سلبی اولاد ہے اور ایک روحانی اولاد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک سلبی اولاد اور ایک روحانی اولاد۔ سلبی اولاد اور روحانی اولاد، پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب جن کو علی کا نام ہضم نہیں ہوتا، جو باپ کا نہیں وہ کس کا ہے؟ اور آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر، آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر اصحاب کا جملہ، اصحاب با وفا کا جملہ، توجہ فرما رہے ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ہم صحابہ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم صحابہ سے محبت و مودت رکھنے والے ہیں، لیکن صحابہ سے محبت و مودت کا معیار بھی رکھتے ہیں۔ جو صحابی اہل بیت کا غلام ہے ہمارے سر کا تاج۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب جملہ لے کے جائیے، پیغمبر جن کو علی ہضم نہیں ہوتا، عظمت علی ہضم نہیں ہوتی، مقام علی ہضم نہیں ہوتا، شان علی ہضم نہیں ہوتی، ابوہت و جلالت علی ہضم نہیں ہوتی، وقار علی ہضم نہیں ہوتا، شرافت علی ہضم نہیں ہوتی، علم علی ہضم نہیں ہوتا، شجاعت علی ہضم نہیں ہوتی، ارے پیغمبر کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اور یہ جملے اصحاب کے موجود ہیں، کننا نعرف المؤمن من المنافق، ہم صحابہ مومن و منافق کو پہچاننے کا ایک ہی نسخہ رکھتے تھے، کون مومن ہے کون منافق ہے؟ کننا نعرف المؤمن من المنافق بذکر علی ابن ابی طالب۔
اور یاد رکھیے قبر میں تو جو ہوگا سو ہوگا، علی کے منکر کو جو ہوگا سو ہوگا۔ علی خود فرماتے ہیں من یمت یرانی، جو بھی دنیا سے علی کا دیدار کرے گا مومن بھی دیکھے گا منافق بھی دیکھے گا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہا ہمارے شیعہ ہماری روحانی اولاد ہیں، یہ سلوی بیٹے اور روحانی بیٹے، ہمارے شیعہ ہمارے روحانی بیٹے ہیں۔ اور جملہ یہ ہے معصوم کا، ہم چاہتے ہیں تمہیں جنت لے جائیں۔ معصوم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، ہمارے شیعہ روحانی بیٹے ہیں اور ہم تمہیں جنت لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اب یہاں ذمہ داری والا جملہ ہے، گناہ کر کے ہم سے اپنا فاصلہ بڑھانا مت۔ ہم تمہیں جنت لے جائیں گے، ہم لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے روحانی بیٹے ہیں، لیکن ہر گناہ تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے کا سبب بنے گا۔ گناہوں سے دور ہو جاؤ، ہمارے قریب ہو جاؤ۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں معصومین علیہم السلام سے منقول روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ چیز جو مومن کو محمد و آل محمد سے قریب کرتی ہے، ان میں سے ایک چیز صلوات ہے۔ صلوات ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے بار محمد والے۔ صلوات کے بارے میں علماء نے کہا یہ ذکر کثیر ہے، افضل الاذکار، اس میں تمجید بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے۔ صلوات ذکر کثیر ہے، اور پیغمبر نے فرمایا من صلی علی مرہ لم یبق من ذنوبہ ذرہ، جو ایک مرتبہ معرفت کے ساتھ میرے اوپر صلوات پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ من صلی علی مرہ لم یبق من ذنوبہ ذرہ۔ البتہ جس پیغمبر نے یہی کہا اسی پیغمبر خاتم نے کچھ خاص لوگوں کو مخاطب فرمایا، خاص لوگوں کو پیغمبر نے فرمایا خبردار صلوات پڑھنا لیکن ادھوری صلوات نہ پڑھنا، ادھوری ثواب نہ پڑھنا۔ لا تصلوا علی صلاۃ بترا، میرے اوپر ادھوری صلوات، ادھورا درود نہ بھیجنا۔ فقیل یا رسول اللہ ما ہی صلاۃ البترا، ادھوری صلوات کیا ہے؟ پیغمبر کے یہ لفظ نہیں ہے، مفہوم لے کے عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا وہ بدبخت ہے جو مجھ پر درود بھیجے لیکن میری آل پر نہ بھیجے۔ یہ ادھوری صلوات ہے، اور یہ صلوات خود سرور کائنات کو بھی پسند نہیں ہے۔ جس پہ بھیج رہے ہو اگر وہی قبول نہ کرے تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ صلوات کا ذکر آ گیا، اب اسی صلوات کے ذیل میں گفتگو کروں گا۔ ایک اور روایت
ایک ریفرنس دے دوں ابھی آپ کی خدمت میں، آسان ریفرنس. یہ آپ کے موبائل میں ایپ کی صورت میں الکوثر فی تفسیر القرآن اردو میں موجود ہے، اس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے. اس میں یہ روایت موجود ہے. مفسر قرآن استاد العلماء قبلہ شیخ محسن صاحب نے لکھا اس کو. یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ من صلی علی مرہ، من صلی علی مرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر مکمل صلاۃ بھیجے. توجہ چاہوں گا، یہ دقت سے غور فرمائیے. صلوات کیا کرتی ہے؟ ابھی آگے بڑھ کے بتاؤں گا یہ صلوات کیا کرتی ہے، لیکن یہاں سے شروعات ہو رہی ہے. من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکہ، الف مرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس ایک صلوات کے بدلے میں فرشتوں کی 1000 صف میں 1000 مرتبہ درود بھیجے گا. عظمت اہل بیت ہے، عظمت اہل بیت کا جملہ ہے. من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ الف مرہ فی الف صف من الملائکہ. 1000 فرشتے نہیں، فرشتوں کی 1000 صفیں. اور ان 1000 صفوں میں کتنے فرشتے ہیں یہ بیان نہیں کیا. اچھا اب سوال کرتا ہوں، جب اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتوں کی 1000 صفیں بھی درود بھیج رہی ہیں، جس میں کتنے فرشتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. اب ہوگا کیا؟ روایت آگے بڑھتی ہے کہ جب اللہ بھی درود بھیجے گا، اللہ کے فرشتوں کی 1000 صفیں بھی درود بھیجیں گی. ہوگا کیا؟ جب خالق کائنات درود بھیج رہا ہے، ہوگا یہ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَرْضِ إِلَّا وَقَدْ صَلُّوا عَلَيْهِ بِصَلَاةِ اللَّهِ وَصَلَاةِ مَلَائِكَتِهِ. اور جب اللہ درود بھیجے گا تو اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کے ساتھ مل کر اس بندہ مومن پر درود بھیجے گی. یہ صلوات کی عظمت ہے جو آپ کثرت سے پڑھتے ہیں اور اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. 2 روایات اور کوشش کروں گا ان سے نتیجہ لوں. علل الشرائع کتاب کا نام ہے، علل الشرائع. یہاں میرا خاص خطاب ہے بچوں، عزیزوں، نوجوانوں سے. نوجوان توجہ فرمائیں. نوجوان آپ کا ہمارا مکتب کا سرمایہ ہیں، ہمارا کل ہیں. یہ فرش عزا اور یہ عزاداری امانتاً ان کو منتقل کرنی ہے، لہذا خاص خطاب ہے جوانوں سے. علل الشرائع کتاب کا نام، علل الشرائع. صادق آل محمد سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل. اس کو ذہن میں رکھیں، اللہ کا دوست خلیل اللہ ہیں. حضرت اسرائیل آئے حضرت ابراہیم کے پاس. غور سے سنیں، حضرت اسرائیل آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور آ کر کہا میں اللہ کی طرف سے اس بندے کے پاس آیا ہوں جسے اللہ نے خلیل بنایا ہے. حضرت ابراہیم کو جناب اسرائیل فرما رہے ہیں. اچھا، حضرت ابراہیم نبی ہیں، مقرب ہیں، معصوم ہیں، کہتے کہ میرے علاوہ کون خلیل ہو سکتا ہے؟ فرما دیتے وہ خلیل تو مجھے ہونا چاہیے. نہ، ادب دیکھیں. حضرت ابراہیم باوجود یہ کہ نبی ہیں، اسرائیل سے فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کون ہے وہ خوش نصیب جسے اللہ نے خلیل بنایا ہے تاکہ میں ساری زندگی اس کے پاس رہ سکوں. ادب 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 کا تقاضا. کون ہے جو خلیل خدا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزاروں گا. حضرت اسرائیل نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خود آپ ہیں.
اب یہاں سوال ہے روایت میں، کیوں حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ اگر توجہ فرمائی آپ نے اور میرے ساتھ چلے، لطف لیں گے آپ۔ روایات میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، روایات میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کی وجہ سے ابراہیم خلیل خدا بنے۔ پہلی چیز، لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا، ابراہیم کے خلیل خدا بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی سوالی ابراہیم کے پاس سوال لے کے آتا تھا، ابراہیم اسے خالی نہ بھیجتے تھے۔ لِأَنَّهُ لَا يَرُدَّ سَائِلًا، سوالی کو خالی نہ بھیجے وہ خلیل بن جاتا ہے۔ قرآن کا واقعہ ہے، فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اب مفسرین نے وہ کھانا بھی لکھ دیا، کیا کھانا تھا؟ کھانا تیار کیا۔ فرشتوں نے پوچھا، اے ابراہیم یہ بتا، اس کھانے کے بدلے تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جاننے والے نہیں ہیں، اجنبی ہیں، فرشتے ہیں لیکن جان پہچان نہیں ہے۔ کہا اجنبی ہو کر بھی تو کھانا لے کے آ گیا، اس کھانے کے بدلے کیا چاہتا ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ خلیل۔ خلیل کیوں بنے؟ ایک وجہ یہ ہے، ابراہیم نے کہا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ایک کام کرو، جب کھانا شروع کرو تو میرے اللہ کا نام لو، بسم اللہ، ختم کرو تو اس کا نام لو، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لِأَنَّهُ لَا يَرُدَّ سَائِلًا، خلیل بنے۔ کہا کھانا دے رہے ہو، اس کے بدلے کیا؟ کہا نہیں، وہ میرا خالق ہے، یہ اس نے دیا ہے، شروع کرو تو بسم اللہ، ختم کرو تو الحمدللہ، شروع میں بھی اس کا نام، ختم کرنے پہ بھی اس کا نام۔ یہ ایک وجہ جس کی وجہ سے خلیل بنے۔ معصوم نے فرمایا دوسری وجہ، کہا دوسری وجہ جس کی بنا پر ابراہیم خلیل بنے، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ غَيْرَ اللَّهِ، ابراہیم اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا حضرت ابراہیم کو، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا الک حاجہ، الک حاجہ، کوئی سوال ہے؟ جواب دیا اما الیکا فلا، سوال ہے تجھ سے نہیں ہے، سوال ہے، حاجت ہے، لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے۔ پھر کس سے ہے؟ کہا جو تیرے ذہن میں ہے، فَعِلْمُهُ بِحَالِي حَسْبِي عَنْ سَوَالِي، تجھ سے حاجت کوئی نہیں، اور جو دے سکتا ہے اسے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اسے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ دو وجوہات ہو گئیں، لِأَنَّهُ لَا يَرُدَّ سَائِلًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ غَيْرَ اللَّهِ، ابراہیم اس لیے خلیل خدا بنے۔ اب تیسری وجہ جو بیان کی گئی، فرمایا ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا گیا لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ عَلَى محمد وآل محمد، ابراہیم کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ زیارت آل یاسین کا جملہ ہے، لِأَنَّهُ لَا حَبِیبَ إِلَّا هُوَ وَأَهْلُ، کائنات میں اللہ کا حبیب صرف ایک ہے، وہ محمد ہے اور اس کی آل ہے۔ توجہ فرمائیے، کائنات میں
اللہ کا حبیب ایک ہے، وہ محمد ہے اور محمد کی آل ہے۔ ابراہیم نے اللہ کے حبیب پر اس قدر درود بھیجا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے محبت کرنے والے آج تجھے بھی خلیل بنا دوں، تجھے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پس محمد و آل محمد پر صلوات کا ایک فائدہ کیا ہے؟ انسان محمد و آل محمد سے جڑ جاتا ہے، وصل ہو جاتا ہے، ربط پیدا ہو جاتا ہے محمد و آل محمد سے۔ میں بالکل سم اپ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے، وقت میرا جو اس آج کی نوکری کا وقت ہے وہ بھی قریب ہو گیا۔ اب جملے کی طرف توجہ فرمائیے۔ معصوم فرماتے ہیں اس صلوات کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ صلوات کا جس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ یہی الفاظ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ظاہر صلوات یہ بھی اجر رکھتا ہے، یہ بھی ثواب رکھتا ہے، یہ بھی محمد و آل محمد سے جوڑتا ہے، یہ بھی محمد و آل محمد سے وصل کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی ولایت اہل بیت کی نورانیت قلب مومن میں آ جاتی ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو صرف ظاہر صلوات سے آل محمد کی ولایت کا کمال نہیں ملتا۔ اگر ولایت کا کمال اور دست ولایت اپنے سر پہ لانا چاہتے ہو تو دو کام کرو، ظاہر صلوات کو بھی تھام لو، باطن صلوات کو بھی تھام لو۔ ظاہر صلوات کے ساتھ باطن صلوات کو بھی تھام لو۔ اب سوال کریں باطن صلوات تو بیان نہیں ہوا، باطن صلوات تو بیان نہیں ہوا۔ باطن صلوات سمجھنے کے لیے بڑھتے ہیں سورہ احزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علیہ ظاہر صلوات ہے اور اہل بیت کی اطاعت کرنا باطن صلوات ہے۔ ظاہر صلوات یہ الفاظ، باطن صلوات اطاعت محمد و آل محمد علیہم السلام۔ تسلیم محض ہو جاؤ، جہاں امام آ گئے، جہاں امامت آ گئی، جہاں پہ ولی آ گیا، جہاں پہ ولی حق تعالی آ گیا، میں کیا، میری مجال کیا کہ وہاں پر سوال اٹھاؤں؟ یہ تسلیمہ اگر عملی طور پر نظر آتا ہے تو کہاں نظر آتا ہے؟ تسلیمہ سلمان کے بارے میں ملتا ہے، ایسے لگتا تھا علی کی مرضی کے بغیر پلک بھی نہیں جھپکتے تھے۔ علی کی مرضی کے بغیر پلک بھی نہیں جھپکتے تھے۔ اگلا جملہ آپ کی نظر کروں، مالک اشتر، جاگ کے سنیے گا، لطف لیں گے۔ مالک اشتر تسلیم محض امیر کائنات، آپ کی نفیس سماعتیں چلیں گی تو لطف آئے گا۔ تسلیم محض امیر کائنات، مالک اشتر خیمہ فتنہ پہ جا کے کھڑا ہے۔ فتنے کے خیمے کے دروازے پہ جا کے ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے۔ علی کا پیغام آ گیا، مالک واپس آ جاؤ، مالک واپس آ جاؤ۔ آج کا کوئی شیعہ ہوتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ العیاذ من ذالک، آقا امیر کائنات کو اپنی ذہن کے مطابق جواب دیتا، مولا آپ وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں تلوار کی کچھ ضربوں سے فتنے کو ختم کر دوں گا۔ مالک نے کہا نہیں، ولی کا امر آ گیا، علی کا امر آ گیا، علی جانے، مصلحت جانے، فیصلہ جانے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ ظاہر صلوات یہی ظاہری الفاظ، باطن صلوات امام کے حکم پر تسلیم ہو جانا. اور اگر میں اور آپ امام کے حکم پر تسلیم ہیں تو ذرا سوچے وہ کتنے تسلیم ہوں گے جو امام کی معیت میں جہاد فرما رہے تھے. مومنین کرام، آپ کی اجازت سے میری روش یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ اس شہزادی کا ذکر ضرور کیا جائے جس کے بغیر کربلا نامکمل ہے. مجھے وہ ایرانی اس مؤلف کا اور لکھاری کا جملہ بڑا پسند ہے. اس نے لکھا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. کربلا کو کربلا میں دفن کر دیا جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی. کربلا کو یزیدیت کے جبڑوں سے کھینچ کے لانے والی شہزادی زینب کبریٰ، کتنی عظمتوں والی بی بی، اور عجیب محبت ہے زینب کبریٰ کو اپنے بھائی حسین سے، عجیب محبت. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا اور جملے. قائد شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کے یہ جملے ہیں، وہ اپنے مصائب میں یہ بیان فرمایا کرتے تھے. تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں کہ تاریخ بشریت میں 4 بہنوں کا تذکرہ ملتا ہے جو اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی ہیں. 4 بہنیں جو اپنے بھائی کے جنازے پہ آئیں. 2 کا تعلق عالم کفر سے ہے اور 2 کا تعلق عالم اسلام سے. 3 پیغمبر کی زندگی میں آئیں، 1 پیغمبر کی زندگی کے بعد آئی. پہلی بہن جو اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی وہ عمر ابن عبد ود کی بہن ہے. جب عمر کو فنار کیا گیا، یہ اپنی خواتین کے ہمراہ آئی اس مقام پر جہاں عمر ابن ود کا جنازہ تھا. آئی ہے اور خاموش ہو کے کھڑی ہو گئی ہے، رونا نہیں ہے، گریا نہیں ہے. اس کے ساتھ جو خواتین نہیں، انہوں نے سوچا شاید اس پہ سکتہ طاری ہو گیا ہے. کسی نے شانہ ہلایا، جب شانہ ہلا تو کہتی ہے نہیں، مجھ پہ سکتہ طاری نہیں ہوا، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں. رو کیوں نہیں رہی؟ کہتی ہے میں اپنے بھائی کا جنازہ دیکھ رہی ہوں اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میرے بھائی کا قاتل بڑا شریف اور غیرت مند ہے. اس نے میرے بھائی کو قتل کیا. جنگ میں جوان لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں، لیکن اس نے میرے بھائی کے بدن کی بے احترامی نہیں کی. میرے بھائی کا بدن سالم ہے. یہ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی عالم کفر سے. دوسری بہن مرحب کی بہن، پیغمبر خاتم گزرے، بلال ساتھ ہیں، ایک خاتون رو رہی ہے. پیغمبر نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ مرحب کی بہن ہے. پیغمبر نے فرمایا اسے احترام سے اٹھاؤ اور اس کو اس مقام پہ لے جاؤ جو اس کے شایان شان ہے. یا رسول اللہ، 2 بہنیں عالم کفر سے بھائی کے جنازے پہ آئیں، آپ نے بڑے احترام سے ان کو رخصت کیا. یہ 2 بہنوں کا تذکرہ. تیسری بہن وہ عالم اسلام سے پیغمبر کی پھوپھی حضرت صفیہ، جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے. یہ خبر پیغمبر خاتم کو بھی ملی، یہ خبر بی بی صفیہ کو بھی ملی. پیغمبر کو پتا چلا کہ بی بی صفیہ آ رہی ہے. حضرت حمزہ کے بدن کے ساتھ بے احترامی کی گئی. آپ کے علم میں ہے پیغمبر نے علی ولی کو بلایا، اے علی جی یا رسول اللہ، تیری اور میری پھوپھی صفیہ اگر جنازے پہ آئے تو اس سے پہلے مجھے لے جانا. اجرکم اللہ. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. خبر دی گئی بی بی صفیہ آ رہی ہیں. پیغمبر آگے بڑھے، اپنی عبا اتاری، حضرت حمزہ کے بدن پہ ڈالی. حضرت حمزہ دراز قد تھے،
रिवायत कहती है कि पांव बाहर थे, पैगंबर ने दरख्तों के पत्तों से हजरत हमजा के पांव ढांपे। बीबी सफिया आई, 7 मस्तूरात हैं। कहा या रसूल अल्लाह मेरा भाई हमजा। कहा इधर है। कहा मैं चाहती हूं अपने भाई का चेहरा देखूं। पैगंबर ने फरमाया मैं रसूल हो के हुक्म दे रहा हूं, गिरिया करती हैं तो कर लें, चेहरा देखने का सवाल ना करना। या रसूल अल्लाह मेरा भाई है, शहीद हुआ है, मैं बहन हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने भाई का चेहरा देखूं। जुमला सुनोगे आजादारो, पैगंबर ने फरमाया हमजा की जो कैफियत है बहन उसमें देखकर जिंदा नहीं रहेगी। बहनें भाई को इस हालत में देख के जिंदा नहीं रहती। अजरुकुम अल्लाह। आजादारो, ये 3 बहनें हैं जो पैगंबर की जिंदगी में आई। पैगंबर ने बहनों का एहतराम किया। एक और बहन है जो पैगंबर की जिंदगी में नहीं आई। बहन कितनी अजमतों वाली है आजादारो, ना उस जैसी बाअजमत बहन है, ना उस जैसा बाअजमत भाई है। अजरुकुम अल्लाह। ना उस जैसी बाअजमत बहन, ना उस जैसा बाअजमत भाई। नवाजे कर दूं, बहन बतूल की बेटी, भाई बतूल का बेटा। बहन का नाम है ज़ैनब, भाई का नाम है हुसैन। अजरुकुम अल्लाह। थक के ना सुनो, अभी खत्म कर रहा हूं आजादारो। 11 मुहर्रम है, 11 मुहर्रम है आजादारो। आई है शहजादी, लेकिन किस आलम में आई है? शहजादी को रसन बांधे जा चुके हैं, ज़ैनब को कैदी बनाया जा चुका है, नाके पे सवार कर चुके हैं। शहजादी को लाया गया। शहजादी उस मकाम पे पहुंची जहां कुछ पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था। मुखातब किया शहजादी ने अपने भतीजे सज्जाद को और कहा सज्जाद बेटा ये बता मेरा बेटा मेरा भाई हुसैन कहां है? जहमत तमाम। जो ही ये सवाल किया ना, सज्जाद के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। ज़ैनब ने जब भतीजे की ये कैफियत देखी, जुमला सुनो आजादारो, जब ज़ैनब ने सज्जाद के चेहरे पे मौत की जर्दी देखी, ज़ैनब ने नाके से खुद को इस तरह गिराया जिस तरह अब्बास फर्क ये है अब्बास मर्द थे, घोड़े से आए थे, ज़ैनब औरत है, नाके से आई है। सैयद सज्जाद ने रोके कहा फूफी अम्मा नाका के बैठने का इंतजार कर लिया होता। ज़ैनब ने कहा अगर नाके के बैठने का इंतजार करती तो कूफा मुझे अकेला जाना पड़ता। अजरुकुम अल्लाह। यहां बरादराने अहले सुन्नत के यहां भी रिवायत मौजूद है, मकतब तशय्यो में भी रिवायत मौजूद है। 2 रिवायतें हैं आजादारो। एक रिवायत अब न पूछना कैसे, हाथ तो बंधे हुए हैं। एक रिवायत कहती है आई है उस जगह जहां पत्थर हैं, अल्लाह जाने कैसे भाई के पाकीज़ा बदन को उठा लिया, भाई के पाकीज़ा बदन को उठा लिया। दूसरी रिवायत हाथ तो बंधे हुए हैं, आके भाई के बदन पर बैठ गई है। आजादारो जब मुश्किल आ जाए ना, जब मुसीबत आ जाए तो अपने याद आते हैं। अब जब ज़ैनब ने अपने भाई का ये आलम देखा, रुख किया नाना के मदीने का और एक जुमला कहा ए मेरे नाना आपकी अजमत ये थी कि फरिश्ते सलाम भेजते थे, आ जरा बेटे की मजलूमियत देख। अजरुकुम अल्लाह। आज जरा अपने बेटे की मजलूमियत देख ले। बस आजादारो जहमत तमाम। अब ये मेरे हाथों को देखो, हमारे पाकिस्तान में वतन अजीज में अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बहनों के भाइयों को सलामत रखे, बच्चियों के बाप सलामत रहें, सुहागनों के सुहाग सलामत रहें। आजादारो जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाए, हर मस्तूर का खास एहतराम होता है।
لیکن جب بہن آتی ہے تو بہن کا بڑا احترام ہوتا ہے. جب بہن آ جاتی ہے دفن نہیں کیا جاتا جب تک بہن نہ آ جائے. بہن آ جاتی ہے سب ہٹ جاتے ہیں. اب بہن آ گئی, اس کو اپنے بھائی کے سرانے بیٹھنے دو. روایات گواہ ہیں. اللہ کی قسم زینب کبریٰ آ کر بیٹھی ہے بھائی کے پاکیزہ بدن پر. ہمارے ہاں بہن کو ہٹانے کے لیے عزادار و بزرگ آ جاتے ہیں, محرم آ جاتے ہیں, کوئی دلاسا دیتا ہے, کوئی تسلی دیتا ہے. یہی کہتے ہیں تیرا دکھ بڑا ہے, تیرا غم بڑا ہے, لیکن مشیت پروردگار یہ تھی, اللہ کا فیصلہ یہی تھا. عزت و احترام سے بہن کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے. رکھ قرآن مورخ کے سر پہ, جو آئی ہے وہ بطول کی بیٹی, جہاں آئی ہے وہ رسول کا بیٹا. خدا کی قسم زینب اٹھی نہیں ہے, زینب کو اٹھایا گیا ہے. ظالموں نے درے لیے, اجر رسالت دینا شروع کیا. جب تک زندہ رہی یہی کہہ کر روتی رہی, اما زہرا مسلمانوں نے جو اجر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.